بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا اس طرح کہ اس کا منہ بانس کی طرح ہے، اور اس کی کشادگی دنیا کے مثل ہے، اور اس کی 4 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ مشرق میں ہے، دوسری شاخ مغرب میں ہے، تیسری شاخ 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور چوتھی شاخ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ سور میں روحوں کے عدد کے برابر دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے لیے ہے، ایک دروازہ فرشتوں کی روحوں کے لیے ہے، ایک جنوں کی روحوں کے لیے، اور ایک انسانوں کی ارواح کے لیے، اور اسی طرح شیطانوں اور درندوں، وحشی جانوروں اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ چونٹی اور مچھر وغیرہ کی روحوں کے لیے دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور حضرت اسرافیل کو عنایت کیا ہے اور اس کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہے، اور منتظر کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اسے 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب کے سب ڈر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا اور وہ اس کو پھونکیں گے تو پہاڑ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے، آسان موج مارے گا اور سخت گردش میں آئے گا، اور زمین جنبش میں آئے گی، جس طرح کے پانی میں کشتی طوفان کے دوران ہچکولے کھاتی ہے۔ حاملہ عورتیں بچے کرا دیں گی، اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیطان بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں میں آئیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے، ان کے منہ پر ماریں گے اور واپس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندا کا دن یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور زمین پھٹ جائے گی اور لوگ آسمان دیکھیں گے تو ان پر ستارے جڑیں گے، آفتاب میں گہن ہوگا، آسمان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پوسٹ کھینچے جائیں گے، یعنی الگ الگ ہر آسمان کا پوسٹ کھینچا جائے گا اور ان کا پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ مردے ان حالتوں میں غفلت میں رہیں گے، اور یہ حالت 40 برس تک یا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے قائم رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو مرنے اور بے ہوشی کے نفخہ کا حکم دے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل کہیں گے کہ اے روح، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکلو، تو آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ نہ مریں گے، اور یہ شہداء ہیں یا 13 نفوس ہیں، اور وہ یہ ہیں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، اور 8 وہ فرشتے جو عاملین عرش ہیں، اور ابلیس لعین۔ اس کے بعد دنیا بلا سے جن اور حشر کے باقی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے تیرے اگلوں اور پچھلوں کے عدد کے برابر مددگار پیدا کیے تھے، اور میں نے آسمانوں اور زمین والوں کی قوت تجھ میں رکھی تھی، اور آج میں تجھ کو غضب کے کپڑے پہناتا ہوں، اور اگلے اور پچھلے لوگوں اور جنوں کی تلخی موت کی زیادہ قوت دیتا ہوں، اور تیرے ساتھ فرشتگان دوزخ سے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتہ دوزخ کے ساتھ آگ کے شعلوں کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر ہو، اور مالک دروگا دوزخ کو آواز دے گا کہ وہ دوزخ میں دروازے کو کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی صورت میں آئیں گے کہ اگر اس صورت میں ان کی طرف زمین آسمان والے دیکھیں تو ضرور مر جائیں گے، تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے گھٹکی اور دھمکی دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کے گلے سے کھر کھر کی ایسی آواز نکلے گی کہ اگر اس کو اہل آسمان اور اہل زمین والے سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ اس کے بعد ملک الموت اس سے کہیں گے کہ ٹھہر اے خبیث، میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا، تو نے کتنی عمر پائی اور کتنی صدیوں کے لوگوں کو گمراہ کیا، تو وہ معلوم مشرق کی طرف بھاگے گا۔ جب ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھیں گے تو وہ مغرب کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے، اس کے بعد وہ دریاؤں میں غوطہ لگائے گا تو دریا اس کو قبول نہ کرے گا، چنانچہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا اور اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔
یہاں تک کہ وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہوگا اور کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں مرد و ملعون ہوا۔ پھر وہ لعین ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کس پیالے سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت اس سے کہے گے کہ شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالہ سے، اور ابلیس خاک میں لوٹے گا، کبھی چلائے گا اور کبھی بھاگے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس جگہ ہوگا جہاں وہ اتارا گیا تھا اور ملعون ہوا تھا تو فرشتگان دوزخ اس کے لیے زنبورے اور آرے قائم کریں گے، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور حوروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائے، بے شک ان کی مدت گزر چکی۔ دریا کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے ہائے خزانے، اور وہ ہماری جائبات کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو ان کے نشان بھی نصف نابود ہو جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ ذرا ہم اپنی جانوں پر رو لیں، ہمارے خرمے کے درخت اور درختوں کی جمعیت کہاں ہے اور ہمارے تو دے کہاں ہیں؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر سخت چیخ مارے گا تو وہ پگھل جائیں گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائے کیونکہ اس کی مدت تمام چکی ہوگی۔ تو زمین کہے گی کہ مہلت دی جائے گی تاکہ ہم اپنی جانوں پر رو لیں، تو ملک الموت اس پر سخت چیخ مارے گا اور اس کی دیواریں گر پڑیں گی۔ پھر ملک الموت آسمان پر چڑھے گا اور اس پر ایک سخت چیخ مارے گا تو اس کے سورج اور چاند میں گہن لگے گا اور ستارے تاریک اور بے نور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملک الموت، میری مخلوق میں سے اب کون باقی رہا؟ ملک الموت کہے گا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام باقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کرو۔ چنانچہ وہ ان کی روح قبض کرے گا تو وہ بڑے تودح کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کرو، چنانچہ اسی طرح قبض کرے گا۔ پھر فرمائے گا اسرافیل کی روح نکالو، تو وہ ان کی بھی جان قبض کرے گا۔ پھر اللہ جل شان ملک الموت سے فرمائے گا کہ اے ملک الموت، تو بھی جا اور جنت و دوزخ کے درمیان مر جا، تو ملک الموت بھی وہیں مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اس کو 2-3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی جو بڑا قہر کرنے والا ہے پھر فرمائے گا کہ کہاں ہے بادشاہان اور کہاں ہے متکبران جابران؟ اس کے بعد پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح کر دیے جائیں گے، پھر وہ زمین کے جس پر گناہ کیے گئے ہیں ملا دی جائے گی اور اس پر جہنم قائم کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین جو نہایت ہی سفید ہوگی پیدا کرے گا، تو اس پر جنت قائم کی جائے گی اور اس پر تمام مخلوق جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے اسرافیل زندہ ہوں گے اور عرش سے سور لیں گے، پھر رضوان درگاہ اور جنت کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کو آراستہ کرو۔